الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی حوالے سے ایک اہم موضوع پر آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، اور وہ ہے نکاح، جو کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا مشکل معاملہ بلکہ ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا اور ان کے امتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن حکیم ان کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کرتے ہیں، اور جو لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو نجات دلاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، وہ جو دین لے کر آئے وہ دین الدین یسر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین تو بہت آسان ہے۔ نکاح کے معاملے کو لیجئے، ہمارے دین نے نکاح کو بہت ہی آسان قرار دیا ہے، اور ایک موقع پر اسی نشست میں ہم بات کر چکے ہیں درسقرآن.com پر کہ سنت نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، جہاں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نکاح کے موقع پر حضور خطبہ بھی عطا فرماتے ہیں، جہاں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نکاح کا اعلان و بہتر ہے کہ مسجد میں کیا جائے، جہاں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ بہتر اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جہاں ہم نے نکاح کے اخراجات پر بات کی سنت رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، تو مہر کا ادا کرنا، نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا اور ولیمے کی دعوت کا اہتمام کرنا، یہ مین خرچے ہیں عین نکاح کے موقع پر، جو کہ سب شوہر کے ذمے ہیں، اور دلہا دلہن کو مبارکباد دینا، یہ کرنے کے کاموں پر علیحدہ سے ہم ایک پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی طویل لسٹ ہے جو ہمارے معاشروں میں دکھائی دیتی ہے، اور انتہائی افسوس سے میں عرض کروں کہ نکاح جیسا پاکیزہ عمل اور مسنون عمل اور مقدس عمل اور برکت والا عمل اور خیر والا عمل آج وہ بوجھ بن چکا ہے، معاذ اللہ۔ آج وہ کچھ لوگوں کے لیے مصیبت بن چکا ہے، معاذ اللہ۔ لمبے چوڑے اہتمام اور اخراجات اور ہندوانہ رسومات اور فضول کام اور بلکہ گناہ کے کام اس قدر اس میں شامل کر دیے گئے کہ آج نکاح کی برکتیں بمشکل میسر آ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں ہیں جن کی عمریں نکل جاتی ہیں، اس سے کہ ان کے ماں باپ کا خیال یہ ہے اور معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک لمبے چوڑے اخراجات ہم نہیں کریں گے ان لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے معاشرے میں بے برکتی کا معاملہ یہ ہے کہ طلاقوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، خلع کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ نوجوان کہ جو عفت اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نکاح کے بندھن کے ذریعے ان پر اتنے بوجھ لاد دیے گئے کہ جب تک یہ پیسہ تم خرچ نہ کر لو، اتنا تم جمع نہ کر لو، اتنے اخراجات کرنے کے قابل نہ ہو جاؤ، ہم تمہارا نکاح نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف وہ لڑکیاں ہیں جو عفت چاہتی ہیں، پاک دامنی چاہتی ہیں، اور ان پر بھی اس قدر بوجھ ان کے ماں باپ پر لاد دیے گئے کہ معاف کیجیے گا کہتے ہوئے بھی جھجک تو آتی ہے، مگر کیا کریں کہ توجہ دلانے اور احساس زیاں بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جملہ کہا جائے کہ نکاح معاذ اللہ ہمارے یہاں جب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، معاذ اللہ اگلے جملے کے لیے میں نے کہا جب نکاح ہمارے ہاں مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے تو معاذ اللہ زنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے نامحرم کو چھونے کا، اور پیر کا بھی زنا ہوتا ہے۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ 6 اعضاء بھی زنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر بالآخر وہ عمل ہے جس پر شریعت سزا بھی مقرر فرماتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توفیق دے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معیار بنا کر نکاح کی سنت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ کہاں وہ حدیث نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کی 3 بیٹیاں ہوں،
پیدائش پر منہ نہ بنائے، ان کی پرورش کرے، نکاح کا بندوبست کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا مبارک ہاتھ دکھا کر، اپنے مبارک ہاتھ کی شہادت والی انگلی دکھا کر اور درمیان والی انگلی ملا کر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اور میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور فرماتے ہیں یہ بچیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنیں گی، کبھی حضور فرماتے ہیں یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا باعث بنیں گی۔ کہاں؟ اللہ اکبر، حضور کے یہ ارشادات، مبارک ارشادات۔ اور کہاں آج ہمارا معاشرہ کہ کسی کے گھر میں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ تعزیت کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ان کے نکاح کا بندوبست کیسے کرو گے؟ ان کے خرچے کیسے پورے کرو گے؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمارا تصور ہے، اور ہم بات کر چکے ہیں اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی سنت کی تعلیم کے مطابق نکاح کا عمل بڑا ہی سادہ، بڑا ہی آسان ہے، اور کسی لڑکی کے ماں باپ پر، کسی بہن کے بھائی پر اس لڑکی کی شادی کے تعلق سے 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ قوام مرد کو بنایا گیا تو مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہی نکاح کے موقع پر مہر بھی ادا کرے، وہی چھوارے بھی تقسیم کرے، وہی جو سہولت ہے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کرے، اور ساری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر، شوہر پر ڈالی گئی ہے۔ تو اس کو مرد بننا چاہیے، مردانگی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ لوگ بے غیرت بن جاتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، میری سختی کو معاف فرمائیے گا، مجھے اجازت دیجیے میں کہوں کہ بے غیرت بن جاتے ہیں وہ لوگ جو شادی کے موقع پر اپنے سامنے والے سسرال والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے، تجھ پر اللہ نے پوری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی اور تو نکاح کے عین موقع پر یہ مطالبات کر رہا ہے، استغفر اللہ، تو تجھ سے کیا توقع کی جائے گی بھائی کہ تو پوری زندگی اس لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری پوری کر سکے گا؟ میری بات آپ کو تلخ تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کروں، ہم جس معاشرے میں کراچی میں بیٹھ کے پروگرام آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، بیچاروں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کسی کی بچی کو طلاق اس لیے ہو گئی ہے کہ تم نے اتنا دیا، زیادہ نہیں دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کسی کی حالت یہ ہے کہ ایک بچی کے بارے میں سوچا کہ 10 لاکھ میں خرچہ ہوگا اور 30 لاکھ میں بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے، قرضے لیے جا رہے، سودی قرضے لیے جا رہے ہیں۔ اور کوئی ہارٹ پیشنٹ بن کے دنیا سے ہی چلا جاتا تو اپنے موقع پر ہی ہے، لیکن ظاہر کا سبب یہ بنتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی میں کس طرح پوری کروں گا، عمریں الگ بچیوں کی نکل رہی ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں لٹ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ دین تو بڑا آسان ہے، سنت نے تو بڑی پیاری رہنمائی دی، بڑی سادگی کے ساتھ بتا دیا گیا، کوئی تصور ان فضولیات کا، فضول اخراجات کا ہمارے نہیں۔ تو ایک طرف یہ پہلو خدا را غور کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ نے عطا فرمایا، جو خیر کے بڑے کام بھی کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اسکولز کا بنایا جانا، مدارس میں پیسوں کا دیا جانا، ہاسپٹلز کی تعمیر، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بڑے خیر کے کام ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی سوشل ویلفیئر، ایک ایسی خدمت خلق کی گزارش کرنے لگا ہوں جس میں بس آپ اپنا ہاتھ روک لیجئے۔ باقی اسکول بنانا ہو، مسجد کی تعمیر ہو، خیر کا کام ہے، مدرسے میں پیسہ دینا ہو، ہاسپٹل میں پیسہ دینا ہو، ایسے ہی ہے نا، سب جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، خیر کا کام ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مگر میں تو آپ سے اس خدمت خلق کی گزارش کر رہا ہوں کہ بس آپ اپنا پیسہ روک لیں۔ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، مسجد میں نکاح پڑھوائیں، مسجد سے رخصت کروا دیں، کیا حرج ہے؟ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، ولیمہ کریں، سادگی کے ساتھ کریں، تاکہ وہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے رول ماڈل بنے گا۔ بھائی انہوں نے تو افورڈ کرنے کے باوجود، استطاعت کے باوجود سادگی سے کیا، اب میں بھی سادگی سے کر لوں گا تو مجھ پر کوئی الزام تراشی، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس معاشرے کی بہت بڑی سوشل ویلفیئر ہے، اور خدا کی قسم اگر ان فضولیات، مہندی، مایوں، اپٹن اور جناب منگنیاں، چھوٹی منگنی، بڑی منگنی، ایئر ڈانڈیا کا پروگرام، ڈانس کا پروگرام، میوزیکل نائٹ کا پروگرام، دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، ایک بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے کی باتیں تو ذرا بڑے لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ مشرک اداکاروں کو اور اداکاراؤں کو کروڑوں روپیہ دے کر اپنے فنکشنز کے اندر پاکستان سے باہر بلواتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے بڑے ٹرمز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اس امت پر اربوں انسانوں تک کلمہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں تک صحیح دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ان کے وسائل کو کہاں استعمال ہونا چاہیے اور کہاں استعمال ہو رہے ہیں، خدا را ہم ہاتھ روک لیں۔ جو بڑا خرچہ کرتے ہیں، جن کے پاس زیادہ ہے، وہ اگر اس سوشل ویلفیئر پر آ جائیں کہ بس اپنا ہاتھ روک لیں، بہت سے گھرانوں کے لیے سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں کیا، آپ حضرات جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں خرچوں کے آج کہاں کا عالم پہنچے ہوئے ہیں۔ لاکھوں روپے کا تو خالی رینٹ ہوتا ہے ایک بینکویٹ کا، اور جو اب اہتمام ہو رہا ہے، یعنی ایک تو یہ فضول خرچے، فضول رسومات، دوسرا گناہ کے کام، سنت کا نام لیتے ہیں،
نکاح پڑھواتے ہیں، مولوی صاحب کو بلا کر 4 آیات کی تلاوت بھی کرواتے ہیں، دعا بھی کرواتے ہیں، اور وہاں انٹری کیسی ہوتی ہے؟ وہ جو ڈسکو لائٹس لگی ہوئی ہیں، ڈسکو کا لفظ پرانا ہو گیا، تو پتہ نہیں کون کون سی لائٹیں آ چکی ہیں، LCD اور LED اور پتہ نہیں کیا کچھ، میں کم علم ہوں مجھے معاف کیجیے گا۔ وہ جو ایک انٹری ہوتی ہے اور سارا بلیک ماحول کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو سٹیپس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لائٹس آن ہوتی ہیں، ایک انٹری ہو رہی ہے، اب یہ لڑکا لڑکی دولہا دلہن ہے، یہ شادی شدہ نہیں ہوا، ابھی نکاح تو ابھی ان کا ہونا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آ رہے ہیں، جائز ہی نہیں ہے بھائی، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ اور پیچھے سے پوری قوم قبض کی صورت میں آتی اور اسٹیج کے اوپر ڈانس کی صورت اختیار کی جاتی، اور وہ جو نائٹ کلبز ویسٹ کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، اور جہاں کون کس کے پاس کھڑا ہے، کون نامحرم ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، بے حیائی کی اپنی انتہا کا معاملہ، وہ اس نکاح کے موقع پر یا اس پاکیزہ عمل کی نسبت سے ہونے والی تقریب کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جہیز کا معاملہ، ارے کہاں سے آ گیا جہیز؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی فقط نام لیا جاتا ہے۔ ارے بھائی رسول اللہ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، باقی 3 بیٹیوں کا کوئی ذکر فرما دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خود کتنے نکاح کیے، کسی زوجہ محترمہ کے تعلق سے بتا دیں کہ ان کے گھر والوں نے کچھ دیا اور حضور نے مانگا اور حضور نے لیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا والی بات ایک پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ رقم سیدنا علی کی تھی جو ذرا انہوں نے فروخت کی تھی، اس سے ہاتھ آئی، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے اس رقم سے کچھ سامان دونوں کو دیا، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام ان کے بھی بڑے تھے۔ میری بات اگر آپ کے دل پر اثر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کرے، کیونکہ ایک بات میری تھوڑی ہے، یہ بات رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی ہے، تو سوچئے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بھائی بس نکاح ہوگا اور چھوارے تقسیم وہ تو شوہر کرے گا، یعنی مرد لڑکے والے کریں گے، اور ولیمے کی دعوت ہوگی، مجھے بتائیے کسی بیٹی کا باپ پریشان ہوگا؟ کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، بتائیے بیٹی کا باپ، بیٹی کا بھائی، بہن کا بھائی کبھی پریشان ہوگا؟ آل ٹوگیدر ایشو ہی بدل جائے گا۔ ہم الٹے ہو گئے نا اصل میں آج، ہم سیدھے کب ہوں گے؟ جب سنت رسول کو معیار بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی منگنی کر لی، تو ہم کہیں گے کیا ہو گیا مہندی جو کر لی تو، ارے جی کیا ہو گیا اپٹن بھی کر لیا تو۔ اپٹن لگانا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے موقع پہ 1000 لوگوں کو بلانا ایشو ہے بھائی، یہ فضول خرچے کیوں کر رہے ہیں ہم؟ پڑھیں قرآن حکیم میں، درسقرآن.com پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، درس قرآن ٹائٹل ہے اس پوری تحریک اور پوری محنت کا۔ تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ ان ولا تبذر تبذیرا، مال کو بے جا نہ اڑاؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور اگلے آیت نمبر 27، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بے جا مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مال کا بے جا خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ ایک ہوتا ہے اسراف، اسراف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کسی ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو اسراف، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، انہو لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ضرورت کی شے پر۔ تبذیر کیا ہے؟ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ یہ جو شادی بیاہ کے لمبے چوڑے ہندوانہ رسومات کے معاملات، گناہ کے معاملات، یہ سب کچھ ہم نے شروع کر رکھا، یہ سارا تبذیر کا معاملہ ہے، اور تبذیر کرنے والے، بھیجا اڑانے والے وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ ایک اور بات درد دل سے میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ گھرانے بھی جہاں نماز کا اہتمام ہے، کچھ پردے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بالکل کھلا کھاتا عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، حضرات بالکل عورتوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کا کوئی انتظام نہیں، اور جناب وہ کیمرے چل رہے ہیں، تو ہر موبائل فون کیمرہ بنا ہوا ہے، اسمارٹ فون کیمرہ بنا ہوا ہے، اور دھڑا دھڑ عورتوں کی تصویریں، عورتوں کی ویڈیو بن رہی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے دیوث کا لفظ استعمال کیا، سخت بات ہے، مگر سنیں بھائی غیرت کہاں چلی گئی آج ہماری؟ حضور نے فرمایا کہ بڑا بغیرت وہ شخص دیوث ہے جس کی عورتیں بے پردہ لوگوں کے سامنے آتی ہوں، اور یا شادی کے موقع پہ جو حشر سامانیہ تیاریوں کی ہوتی، اور اس کے ساتھ سارا کچھ کیمرے پہ ریکارڈ کر کے پوری دنیا دیکھ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے گناہوں کے بعد مجھے ایمانداری سے بتائیے نکاح کی برکتیں آئیں گی یا معاذ اللہ کچھ اور ہوگا ہمارے ساتھ؟ خدا رے اس پہ توجہ کیجئے، سادگی کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تاکہ ہم بڑا کام کر سکیں۔ نبی مکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں نکاح آسان اس لیے تھا، وہاں طائف کی گلیاں بھی ہیں، ہجرت کی راتیں بھی ہیں، احد کا میدان بھی ہے، دین کی دعوت اور اس کے قیام کی جد و جہد بھی ہے۔ اتنا بڑا کام ہم نے چھوڑا تو نکاح کا چھوٹا سا کام پوری زندگی کا ایشو بن گیا۔ جب بڑا کام ہم تھام لیں گے انشاءاللہ تو نکاح کا عمل بھی ہمارے لیے سادہ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سادگی کی طرف آنے کی توفیق دے، اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے نکاح کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن www.darsequran.com